ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ وہ رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا اور اس کی سخت پابندی تھی، حالانکہ یہ مسلمانوں سے بگڑے کہ گائے نہ کاٹو۔ ایک مسلمان نے گائے قربان کی بقر عید میں، وہاں کے بنیے نے کہا کہ میں تو بتاؤں گا، اس نے کہا مت بتاؤ، خدا کی رنجیت سنگھ مارتے گا۔ اس نے کہا نہیں بتانے کا، جب بتانا ہے تو پھر میرے ساتھ چلو، کوئی چیز ہے وہ دینی ہے۔ وہ بڑھیا ساتھ ساتھ چلا گیا، مغرب کے بعد جنگل لے جا کے اس کو بھی ختم کر دیا۔ رات کو کپڑے میں لپیٹ کے جا رہا تھا، کوٹوال نے آواز دی، کون؟ کہا دو بھی کپڑے دھونے جا رہے ہیں، کہا تلاشی دو، دیکھو تو لاش نکل آئی ہوئی، یہ کیا ہے؟ رنجیت سنگھ تک خبر پہنچی۔ رنجیت سنگھ میں 100 عیوب کے ساتھ ایک کمال تھا کہ وہ صدق کو بہت مانتا تھا کہ لوگ سچ بولا کریں۔ اس نے کہا سچ یہ ہے کہ مذہبی جذبہ آیا تھا، میں نے گائے کاٹی، یہ آپ کو شکایت کر رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ چلو معاف ہو، خبردار کہیں تم نے گائے کاٹی، چلو۔ جب اگلی عید آئی، اسی آدمی نے 2-4 گائے ذبح کی۔ اب تو بہت شور مچ گیا۔ اب کے رنجیت سنگھ نے حکم دے دیا کہ یہ شخص میرے سامنے نہ آئے، بس صبح 4 بجے کے قریب پانسی لگتی ہے، اس کو پانسی کر لو۔ تذکرۃ الغوثیہ میں یہ قصہ لکھا ہے، مولانا غلام غوث گوالیار والوں۔ اب اس کو پانسی گھاٹ میں بند کیا گیا اور تمام جو علامات ہوتے ہیں صبح پانسی کرنے کے وہ کرا دیے گئے۔ اتنے میں رنجیت سنگھ کو خدا تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ رنجیت سنگھ کو بیوی نے بستر سے خط لکھا کہ خدا نے ہمیں پیارا سا بیٹا دیا، بہت نامناسب ہے کہ حیوان کے بدلے میں آج انسان قتل ہو رہا ہے۔ آپ نے تو خزانے کا منہ کھول کے سونا چاندی بانٹنا ہے، آدمی کو کیوں مار رہے ہو گائے کے بدلے میں؟ رنجیت سنگھ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا بھائی پانسی روکو، اور اس شخص کو بلایا، کہا یہ بات سن، رنجیت سنگھ اور تیرے خدا کے درمیان ایک عرصے سے جنگ چل رہی ہے، تیرا خدا جیتا اور رنجیت سنگھ ہارا، آفرین تیرے خدا پر جو بادشاہوں کو تیرے سامنے چھوٹا کر دیتا ہے۔ آج کے بعد تم جب چاہو گائے کاٹو اور اس کے پیسے خشائی خزانے سے وصول کرو، اجازت ہے آپ۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے۔ اللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا احسان ہے کہ وہ گائے ذبح قبول کرے اور اس کے بدلے میں بلا مصیبت ٹال دے۔ حدیثوں میں ہے کہ آسمان سے جب بلا اترتی ہے منہ کھول دیتی ہے، جبڑے نکال لیتی ہے، ادھر سے اس شخص کی دعا اور صدقہ آسمان زمین کے بیچ میں لڑ پڑتے، اگر دعا تکڑی ہو صدقہ تکڑا ہو تو بلا پٹ جائے گی، اگر دعا نکمی ہو یا یہ دعا کا قائل ہی نہ ہو یا صدقہ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو یہ اس کی چیزیں پٹ جائے گی اور بلا نازل ہو جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہا وایاکم، خدا پورے عالم کو موجود بلا و وبا سے نجات عطا فرما۔ بدقسمتی سے عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے ہندوؤں کا رام چندر سیتی نام کی ایک عورت پر عاشق ہوا تھا، بہت ایڑ پیڑ کی، لیکن وہ عورت بھی بڑی سخت تھی، سنگ دل محبوبہ تھی۔
اس کو کہا گیا کہ فارس کے اندر ایران میں ایک پیر ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں اور سنگدل محبوبہ خود پیروں میں آ جائے گی۔ یہ وہاں چلا گیا، زرتش کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں تعویذ دوں گا، کام ہوگا، لیکن میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے دساتیر، 15 پاروں کا، اس میں سے ایک پارہ تو پڑھو۔ چنانچہ اس نے پہلا پارہ پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج سور ہے، زمین پر گائے کے ساتھ احسان کرو تو قسمت اچھی ہو جائے گی۔ یہ سیدھی شیتی کو بھول گیا، واپس آیا اور لوگوں کو کہا کہ گائے مت کاٹو، گائے کا پیشاب پیو۔ اتنا بے وقوف کہ بجائے نیچے جانے کے دم کے نیچے چلا گیا۔ نیچے جانا تھا، دودھ پینا تھا، تو اس نے پیچھے سے پینا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ بن گیا کہ بھئی گاؤ ماتا ہو، گاؤ ماتا۔ آج بھی مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ اکبر بادشاہ کو یہ خوف تھا کہ ہندو قوم زیادہ ہے کہ ہماری حکومت زائل نہ کرے۔ ان کو غلط آدمیوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک نیا دین بنا لیں، دین الہی، اور 9 رتن اس کے 9 ممبر رکھے، اور اس میں کچھ چیزیں مسلمانوں کو خوش کرنے اور کچھ ہندوؤں کو۔ چنانچہ گائے کی ذبح پہ پابندی لگ گئی اور دربار میں بادشاہ کا سجدہ تعظیم شروع ہوا، اور قسم قسم کے ظلم و ستم۔ شیخ المحدثین مولانا محمد نبی کو سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے باندھا گیا اور ذلیل و خوار کیا گیا۔ اس دوران سرہند سے وہ مرد مومن، مرد آہنی، مرد توحیدی، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، اس نے عالم بغاوت بلند کیا کہ اکبر کافر، اکبر ذلیل کائنات، اکبر بے دین۔ اکبر کو کہا گیا کہ ہم شاہی حکومت ہے، ہمارے پاس فورس اور لشکر ہے، ایک مولوی کیا کر سکتا ہے؟ یہ کرتا رہے۔ اکبر کا زمانہ گزر گیا، جہانگیر آیا۔ جہانگیر اکبر بادشاہ کے 9 رتن کا تو قائل نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے 9 رتن کے بقایا لوگوں کو قتل کیا، اور اس نے کہا میرے والد کو تم لوگوں نے دنیا سے اس طرح بھیجا۔ لیکن بہرحال چونکہ بادشاہ تھا اور لوگ ان کو تانے دیتے تھے، تو مجدد کو بلایا دربار میں۔ مجدد جب دربار آیا جہانگیر کے ہاں، تو شاہی تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا، داخلہ اس انداز سے تھا کہ پہلے سر اور پھر پیر، تو مجدد نے پہلے پیر داخل کیا پھر سر۔ اس نے کہا دیکھو یہاں آ کے بدتمیزی کر رہا ہے، نظام الملک وزیر اعظم، تو اس نے کہا سر 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 سر، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، جان کی امان، جان کی امان، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ اس مولوی کو مار دیا، ہندوستان گیا ہاتھ سے۔ کب بیت بھی جو کر رہے گا، دماغ خراب ہوا ہے، گوالیار کے قلعے میں بند کر دوں گا، سیدھا ہو جائے گا۔ مجدد نے پوچھا کس طرح بیت بھی ہو گئی؟ کہ بادشاہ کا سجدہ نہیں، کہا سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ مجدد کو شاہی اردل کے ساتھ روانہ کیا اور گوالیار کے قلعے پہنچایا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پنجاب پہنچی تو خان اعظم نے جہانگیر کی جہانگیری کا انکار کیا۔ بنگالہ پہنچی تو خانہ نے کہا یہ مفسد بادشاہ، ہمارے بزرگوں کی عزت خاک میں ملانے والا، اور محبت خان پشاور اور کابل سے ڈنڈ اٹھا کے آیا۔ اس نے کہا ایسی کی تیسی جہانگیر بادشاہ ہمارے بزرگوں پہ ہاتھ اٹھانے لگ گیا، بڑے درباروں میں آ کے بحث کر رہا ہے۔
بادشاہ کو پتہ چلا کہ ملک میں تو واقعی مصیبت ہو گئی. خان اعظم پنجاب کا گورنر تھا، خانہ بنگالہ کا، اور محمد خان پشاور اور کابل اور زابل اور کاشغر کا. ان تینوں نے اب جہانگیر کی جہانگیری سے بغاوت کی اور دریائے جہلم کے کنارے سفارا ہو گئے، اور جہانگیر بادشاہ کی فوج پسپا ہو گئی، اور جہانگیر بادشاہ زندہ پکڑا گیا. اور ان تینوں نے حضرت اقدس شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو، اقبال کیا کہتا ہے ذرا سن. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں آسودہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس کے نفس گرمی سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں اسلام کی ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. الحمدللہ. تو ان تینوں نے حضرت اقدس مجدد کو خط لکھا کہ بادشاہ بدتمیز کی حکومت ختم، اور ہم آپ کو لائیں گے اور شان و شوکت سے، اور ہماری حکومت ہے. مجدد نے فوراً خط لکھا کہ میرا تو ان سے اختلاف کوئی سیاسی تاج و تخت کے لیے نہیں ہے، میرا تو اختلاف یہ ہے کہ آپ رسوم اور بدعت شرک ختم کریں، آپ تو میری تحریک کو خراب کر رہے ہیں. تینوں اس طرح کھڑے ہو گئے. جہانگیر کی حکومت بحال کرو. جہانگیر بادشاہ نے اسی رات کو خواب دیکھا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا اے جہانگیر، بروز محشر میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے؟ ہندوستان میں ایک عالم میری سنت اور اللہ کی توحید پر غیرت کر رہا ہے، تم نے اس کے پیروں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی ہیں. تو جہانگیر کا سینہ پھٹ رہا تھا. اس نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، معافی مانگوں گا. یہ ساری تفصیلات حضرت کے مکتوبات میں موجود ہے، اور یہ گائے کے قربانیوں پر ہمارے بزرگوں کے تاریخ گواہ ہے، سنہرا تاریخ ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. کہنے لگے آپ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو کہے گائے ذبح کرو گا، اچھا جی تو ہو جائے گا، ہو جائے گا لپڑو، مان تو لے قرآن کا حکم ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت نے کہا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں غیر بردبار کام کرنے والوں میں سے.